الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ہم نے گزشتہ لیکچر میں پانی کے حوالے سے، اس کی طہارت اور نجاست کے حوالے سے کچھ احکام اور مسائل پڑھے تھے۔ اس کے بعد اسی پانی کے احکام اور مسائل کے حوالے سے کچھ متفرق مسائل، متفرق کا معنی مختلف مسائل ہیں جن کا تعلق کسی نہ کسی اعتبار سے پانی کے ساتھ ہے اور مائع چیزوں کے ساتھ ہے اور وضو کے ساتھ ہے، تو ہم انشاءاللہ ان کو بھی آج پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو مسئلہ ہے وہ نبیذ سے وضو کرنے کا ہے، نبیذ سے وضو کرنے کا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ نبیذ کسے کہتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ نبیذ جانتے ہوں گے، میں نے اس دن بھی ذکر کیا تھا کلاس میں۔ نبیذ جو ہے یہ ایک عرب کے ہاں محبوب ترین مشروب ہے، اور یہ کھجور اور پانی سے تیار ہوتا ہے صرف، اس میں کوئی اور چیز نہیں ڈالی جاتی، صرف کھجور ہے اور پانی۔ اور اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی برتن میں آپ پانی لیں اور رات کو اس میں کچھ تازہ یعنی رطب کھجوریں ڈال کر اوپر سے بند کر دیں۔ صبح تک یا ایک دن کے بعد تک یہ ایک بہترین مشروب بن چکا ہوگا، جو کہ طاقتور صحت کے لیے انتہائی مفید ہوتا ہے۔ لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ زیادہ دیر پڑا رہے تو اس میں نشہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے اسے جو ہے وہ ایک دو دن کے اندر اندر ختم کر لینا چاہیے۔ اور اس کی علامت نشہ بننے کی یہ ہے کہ اگر اس کے اندر جاگ بن چکی ہے تو سمجھ لیں کہ یہ نشہ آور ہے اور اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر اس کے اندر جاگ نہ بنے تو آپ اس کو یعنی جتنا جلدی ہو سکے استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ بہت طاقتور ہوتا ہے، مفید بھی ہوتا ہے، اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ کھجور کے اندر برکت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسے مشروب سے کیا ہم وضو کر سکتے ہیں یا اس طرح کے دیگر جو مشروبات ہیں؟ تو اس میں فقہا کے دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ نبیذ سے وضو جائز ہے، اور یہ قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ ان کی دلیل حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور اس حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی طرف یہ یعنی بیان کیا گیا ان کی طرف سے کہ انہوں نے کہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لہو لیلۃ الجن، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جس رات جنوں سے ملاقات کی یعنی جنات سے، اس رات ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما فی اداوتی کا قال نبید، کہ آپ کے اس برتن میں کیا ہے۔ اداوا کہتے ہیں برتن کو جس کے اندر کوئی مشروب وغیرہ ڈالا جاتا ہے یا پانی وغیرہ استعمال ہوتا ہے۔ تمہارے اس برتن میں کیا ہے؟ قالا، انہوں نے کہا نبیذ، نبیذ ہے۔ قالا، تو آپ نے فرمایا تمرۃ طیبۃ و ماء طہور، پاکیزہ کھجور ہے اور پاک پانی ہے، یعنی دونوں چیزیں ہی پاکیزہ ہیں، لہذا لائیں اور وضو کر لیتے ہیں۔ اب یہ جو حدیث ہے جو یہاں ذکر کی گئی ہے یہ حدیث ضعیف ہے۔ یہ حدیث جو ہے جمہور محققین اور محدثین کے ہاں یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے اس دن بھی اشارہ کیا تھا جب ہم اختلاف پڑھ رہے تھے، تو خود حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کی نفی کی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے۔ دوسری دلیل ان کی حضرت علی بن ابی طالب اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ وہ دونوں نبیذ سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ یہ آثار یعنی جو اقوال نقل کیے گئے ہیں یہ سنن دارقطنی میں ہے، لیکن سند کے اعتبار سے یہ بھی حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن عباس سے ثابت نہیں ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ جب صحابہ کے اقوال کو شرعی مسائل کے اندر جو ہے وہ بطور حجت اور دلیل کے لیا جاتا ہے تو ضروری ہے کہ اس کے اندر اس کی سند صحیح ہونی چاہیے، اس صحابی تک اس کی سند پہنچتی ہو۔ لیکن اگر وہ صحیح سند سے اس صحابی تک یہ چیز ثابت ہی نہیں تو اسے استدلال بھی درست نہیں ہے۔ لہذا صحیح بات یہ ہے کہ اس حوالے سے جتنی بھی روایات ہیں ان میں کوئی بھی ایسی روایت نہیں ہے کہ جو کلام سے خالی ہو۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نبیذ سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ جمہور کا موقف ہے۔ اور مراد یہاں صرف نبیذ نہیں بلکہ جتنے بھی مشروبات ہیں جن کی اصل حالت پانی کی بدل جاتی ہے اور ان کو دوسرا نام دے دیا جاتا ہے، اس پہ اس دن بھی ہم نے بات کی تھی، تو اس سے جو ہے وہ وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل بڑی مضبوط ہے، آپ اگر توجہ کریں تو
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اگر تم سفر میں ہو اور تم پانی نہ پاؤ تو پھر پاک مٹی سے تیمم کر لو، یا مطلب کہ تم اس سے پاک صعیدن طیبن کا معنی پاکیزہ مٹی ہے، پاکیزہ مٹی کا قصد کرو یا پاکیزہ مٹی سے تم تیمم کر لو۔ اب وجہ استدلال یہ ہے کہ عرب اکثر سفر میں اپنے ساتھ نبیذ بھی رکھتے تھے، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، پانی عدم موجودگی میں، پانی کی عدم موجودگی میں جہاں بھی انسان ہے وہ تیمم کر سکتا ہے، چاہے وہ سفر میں ہے چاہے حضر میں ہے، یعنی سفر غیر سفر ہر دو حالت میں تیمم جائز ہے۔ اگر پانی نہ ہو یا پانی استعمال کرنے کی استطاعت نہ ہو، قدرت نہ ہو، تو انسان تیمم کر سکتا ہے مٹی سے۔ تیمم کے مسائل انشاءاللہ آگے آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں ماء کا ذکر کیا ہے، فلم تجدوا ماء، اگر تم پانی نہ پا سکو تو پھر پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اگر پانی کے علاوہ دیگر مشروبات کے ساتھ وضو کرنا جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ذکر کر دیتا، لیکن اسے ذکر نہیں کیا گیا، حالانکہ عرب کے ہاں اکثر سفر میں نبیذ وہ بطور مشروب کے ساتھ رکھتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث کا کیا جواب ہے، تو عبداللہ بن مسعود کی حدیث کا جواب یہ دیا جمہور نے کہ وہ ضعیف ہے، اور اس کے ضعیف ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ خود عبداللہ بن مسعود نے یہ کہہ کر نفی کر دی کہ وہ اس رات نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھے، جیسا کہ صحیح مسلم میں، صحیح مسلم میں اور کئی کتابوں میں یہ صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا تم لیلۃ الجن، یعنی جس رات اللہ کے نبی نے جنات سے ملاقات کی اور سورہ جن نازل ہوئی، تو آپ نے کیا اس رات جو ہے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے؟ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ کاش میں ہوتا، مطلب میں اس رات نہیں تھا۔ تو اب صاحب ظاہر ہے کہ جب صاحب واقعہ خود نفی کر رہا ہے تو اس کی بات کا زیادہ اعتبار ہوگا بنسبت کسی دوسرے کی بات کے، بلکہ اگر کسی دوسرے سے وہ صحیح سند کے ساتھ مروی بھی ہو اور صاحب واقعہ نفی کر دے تو اس کو مانا جائے گا۔ مثلا اس کی ایک اور مثال ہے، حضرت میمونہ بنت الحارث الہلالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے عمرۃ القضاء جو ہے اس سفر میں آپ نے نکاح کیا، لیکن آپ محرم نہیں تھے، یعنی حالت احرام میں نہیں تھے۔ عبداللہ ابن عباس کو غلطی لگی، عبداللہ بن عباس نے سمجھا کہ شاید جو ہے وہ غالباً عبداللہ بن عباس ہیں یا کوئی اور صحابی ہیں، مجھے اس وقت کنفرم نہیں، بہرحال انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے حضرت میمونہ سے نکاح کیا اس حال میں کہ آپ محرم تھے، جبکہ اس کے مقابلے میں صحیح احادیث کے اندر روکا گیا ہے کہ کوئی بھی محرم حالت احرام میں یعنی حج عمرے کے دوران کوئی نہ نکاح کر سکتا ہے نہ کروا سکتا ہے۔ تو جب حضرت میمونہ سے پوچھا گیا اس حوالے سے، حضرت میمونہ نے نفی کر دی، انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ تو نبی علیہ السلام نے نکاح اس وقت کیا جب آپ حلال ہو چکے تھے، مطلب آپ عمرہ مکمل کر چکے تھے۔ تو اب یہاں جب دو صحابہ کی آپس میں اختلاف ہو جائے تو اس وقت ہم صاحب قصہ یعنی جو صاحب واقعہ ہے اس کی بات کو صحیح مانیں گے، کیونکہ وہ اپنے قصے اور اپنے واقعے کے بارے میں دوسرے سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو جب عبداللہ ابن مسعود خود نفی کر رہے ہیں جو کہ صاحب واقعہ جن کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے، تو ہم زبردستی تو ان کی طرف تھوڑا ہی لگائیں گے۔ بہرحال ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ جب پاک پانی کے اندر کوئی پاک چیز ملاوٹ اس کی کر دی جائے، مکسنگ کر دی جائے، اگر تو وہ پانی ابھی پانی ہی کہلاتا ہے تو پھر اس سے وضو کیا جا سکتا ہے، اور اگر وہ پانی سے نکل کر اب اس کو کوئی اور نام دے دیا گیا ہے، مثلا آپ نے اس کو عرق گلاب کا نام دے دیا، آپ نے اس کو مائے زعفران یعنی زعفران کا پانی یا کوئی اور نام دے دیا، اضافت کر دی آپ نے، اس کی نسبت کر دی کسی اور چیز کی طرف، تو پھر وہ قابل جو ہے وہ طہارت نہیں رہے گا۔ البتہ وہ پاک پانی ہے، پیا جا سکتا ہے، مشروب ہے، لیکن وہ مشروبات جو ہیں ان کو بطور طہارت کے استعمال کرنا یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ایک بندے کے پاس شکنجبی ہو، شکنجبین جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس کے پاس پانی نہ ہو، اب وہ کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا یا شکنجبی سے وضو کرے گا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ تیمم کرے گا۔ تیمم کرے گا، احسن۔ تو کیونکہ اب ہم شکنجبی کہہ رہے ہیں، ہم پانی نہیں کہہ رہے اس کو، اب وہ پانی سے نکل کر اس کو ایک دوسرا نام دے دیا گیا، اس کو دوسرا نام۔ لیکن اگر چلے ہم سوال کو تھوڑا بدل لیتے ہیں، لیکن اگر ایک جگہ پانی کھڑا ہوا ہے اور وہ پانی مطلب
بارش کا پانی ہے اور درختوں کے نیچے ہے، اوپر درختوں کے پتے گر کے پانی کا رنگ بو ذائقہ تینوں ہی بدل چکے ہیں، تو اب اس صورت کے اندر وہاں اس کے علاوہ اور کوئی پانی بھی نہیں، تو آپ تیمم کریں گے یا اس سے وضو کریں گے؟ تیمم، وضو کریں گے شیخ صاحب۔ اس سے وضو کریں گے۔ تیمم دیکھا نا، شروع سے میرے ساتھ آپ رہے ہیں توجہ کے ساتھ، تو آپ کو تیمم سے مسئلے کا اشکال نہ ہو۔ میں نے آپ کو اس دن یہ بتایا تھا تیمم کہ دیکھیں یہاں مسئلہ اور ہے، یہاں مسئلہ اور ہے، کہہ تو اس کو پانی ہم رہے ہیں ابھی تک، ہم نے اس کو اور تو کوئی نام نہیں دیا۔ میں نے حدیث بھی ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ حضرت زینب جب فوت ہوئی تھی تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ پانی کے اندر کافور ملا لو، بیری کے پتے ڈال لو، تو غسل دینے کے اندر آپ نے حکم دیا تھا، تو کیا وہ پانی نجس تھا یا مطلب وہ پانی استعمال نہیں ہو رہا تھا؟ اترا تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ پاک چیز اگر مل جاتی ہے اور پانی کو پانی ہی کہا جائے تو اس سے وضو ہو سکتا ہے۔ یہاں جو ہم نے احادیث پڑھی تھی وہ نجس چیز گرنے سے اس کے رنگ بو ذائقے بدلنے کو دیکھا جائے گا، اگر پاک چیزیں مل جاتی ہیں اور وہ پانی ہی ہے تو پانی ہی ہے۔ اب پتے گرنے سے یا مٹی گر جانے سے یا اس طرح کی چیز گر جانے سے اگر پانی کا رنگ بو ذائقہ بدل بھی جاتا ہے تو وہ نجس نہیں ہوگا، وہ پانی ہی ہے۔ صرف اگر ہم نے اس کو پانی کے علاوہ کوئی اور چیز ملا کر اس کے اندر نام اور دے دیا ہے تو پھر وہ پانی نہیں رہے گا۔ اب ایک تالاب کا پانی ہے، کھڑا ہوا ہے، بارش کا پانی ہے، اس کے اندر پتے گرے ہیں یا کھڑے کھڑے اس کا رنگ بو ذائقہ بدل گیا تو وہ پانی تو پاک ہی ہے، کیونکہ پاک چیزیں اس کے اندر کوئی نجاست، حدیث کے اندر نجاست گرے اس کے اندر، پھر اس کو اگر رنگ بو ذائقہ بدل جاتا ہے تو پھر وہ نجس ہوگا۔ ہم مٹی کی بات کر رہے ہیں، مٹی بھی پاک ہے، پتے بھی پاک ہیں، اور مطلب ایسی چیزیں اس کے اندر اگر گرتی ہیں تو وہ پانی نجس نہیں ہوتا، وہ پانی پاک ہی ہوتا ہے اور وہ قابل طہارت ہوتا ہے، لہٰذا وہ اس سے طہارت حاصل کریں گے، تیمم نہیں کریں گے اس صورت کے اندر۔ چلیے جی، اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کو بھی یہاں ذکر کیا جاتا ہے پانی کے باب میں، بلی کے جھوٹ کے بارے میں۔ بلی کے جھوٹ کے بارے میں یہ مسئلہ ہے کہ بلی کا جھوٹا پانی جو ہے بچا ہوا، یا اگر بلی وضو کے برتن میں منہ ڈال جاتی ہے تو کیا اس پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ تو ہر گھر کا مسئلہ ہے، آج کل تو ایک فیشن بھی بن چکا ہے کہ اکثر گھروں میں بلیاں ہوتی ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ پالتو بلیاں رکھتے ہیں، بڑی مہنگی مہنگی بلیاں خرید کے لاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی آپ کے علم میں رہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ بلی کی قیمت لینے سے منع کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلی کی قیمت لینے سے، کتے کی قیمت لینے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے، یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ تو بلی چونکہ ایک ایسا جانور ہے جو عموماً گھروں میں مانوس ہوتا ہے، گھروں میں یعنی اکثر آتی جاتی رہتی ہیں یہ چیزیں، آج بھی یہ بہت پہلے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو اس وجہ سے شریعت نے مطلب ایک قاعدہ اور رسول ہمیں دیا ہے کہ الامر اذا ضاق اتسع، یا اذا ضاق الامر اتسع، کہ جب حکم میں مشقت آ جاتی ہے تو شریعت کا حکم آسان ہو جاتا ہے، جب معاملے میں مشقت آ جائے تو شریعت کا حکم آسان ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ بلی گھر کے اندر آنے جانے والے حیوانات میں سے ہے، تو اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں جو ہے وہ تخفیف رکھ دی، اس کے اندر جو ہے وہ آسانی رکھ دی۔ حالانکہ بلی ایک حرام جانور ہے، بلی ایک حرام جانور ہے، لیکن ہر حرام چیز نجس نہیں ہوتی، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، یہ آگے اس طرح کے مسائل آئیں گے، تو اس وجہ سے ہر حرام چیز نجس نہیں ہوتی۔ مثلا گدھا ہے، اب گدھا حرام ہے، ہم اس کو کھا نہیں سکتے، لیکن گدھے کی سواری جائز ہے، گدھے کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں، اس کا پسینہ جو ہے وہ نجس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گدھے کی سواری کی ہے، اور گدھا آپ جانتے ہیں کہ حجاز کے اندر، مدینہ کے اندر بہت گرمی ہوتی تھی، تو وہاں جب سواری کرتے تو پسینہ آتا تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پاک کرنے کا نہیں کہا۔ اس طرح بلی ہے، بلی کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت موجود ہے کہ آپ نے بلی کے جھوٹے پانی سے وضو کیا ہے۔ تو بہرحال مسئلہ اس میں صرف معمولی اختلاف ہے بعض امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ہم اس مسئلے کو پڑھتے ہیں۔ بلی کا جھوٹ پاک ہے، سلف اور خلف، یہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جب میں بات کروں گا نا جمہور خالی، اس سے مراد ائمہ اربعہ میں سے 3 کا موقف ہوگا، اور اگر میں کہوں گا سلف اور خلف یعنی پوری امت کے علماء میں سے جمہور، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمام علماء میں سے یعنی صحابہ تابعین وغیرہ سب کے ہاں، اکثر کے ہاں یہ موقف ہے۔ تو یہاں سلف اور خلف سے مراد یعنی جو متقدمین ہیں اور جو متاخرین ہیں،
اور یہاں یہ بھی آپ کے بات علم میں رہے کہ سلف اور خلف کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سلف سے مراد سلف صالحین سے جو پہلی 3 صدیوں کے لوگ ہیں، جو پہلی 3 صدیوں کے علماء ہیں، فضلاء ہیں، اہل علم و فضل، وہ مراد ہے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ سلف ہے، سلف صالحین، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 صدیوں کی فضیلت بیان کی ہے۔ فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، 3 دفعہ آپ نے فرمایا بہترین صدی میری ہے، پھر ان سے ملے ہوئوں کی، پھر ان کے بعد والے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ 3 جو صدیوں کے لوگ ہیں یہ سلف صالحین میں شمار ہوتے ہیں، اور خلف سے مراد جو ان کے بعد آنے والے، جن کی 4تھی صدی ہجری میں، 5ویں میں، 6ٹھی میں وغیرہ وغیرہ، اس کے بعد، تو یہ مراد ہے۔ یہ تمام علماء میں سے اکثر کا موقف یہ ہے کہ بلی کا جھوٹ پاک ہے، اور ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل حضرت کبشہ بنت کعب الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ رحمہ اللہ، یہ جو کبشہ ہیں یہ تابعیہ ہے، یہ جو کبشہ ہیں یہ تابعیہ ہیں۔ سوالات بعد میں پلیز۔ کبشہ بنت کعب جو ہیں یہ انصاریہ ہیں اور یہ تابعیہ ہیں۔ وکان تحت ابن ابی قتادہ، یہ حضرت عبداللہ ابن ابی قتادہ یعنی ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے نکاح میں، اور حضرت ابو قتادہ انصاری صحابی رسول ہیں، ان کی بہو ہے، ان کی بہو بھی ہے، اور ان کی یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ بتیجی بھی ہے، ان کی بتیجی بھی ہے۔ تو انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا، فرماتی ہیں کہ انا ابا قتادہ دخل، ابو قتادہ داخل ہوئے، فسکبت لہ وضوءا، تو انہوں نے ان کے لیے بہایا، وضوءا، بتائیے آپ ذرا، آسیہ ضیاء بتائیے آپ ذرا، وضوءا کا کیا معنی کریں گے یہاں؟ آسیہ ضیاء، میری آواز آ رہی ہے نا آپ لوگوں تک؟ جی سر آ رہی ہے۔ آسیہ آپ رپلائی کیوں نہیں کر رہی؟ سر مجھے اب آواز آئی ہے، تو پہلے بھی نام بس آسیہ آئی تھی، وہ بعد میں فیڈ ہو گیا تھا۔ چلیے آپ بتائیے، جواب بتائیے، وضوءن کا کیا معنی یہاں ہوگا؟ وضوءً، سر یہ ہم نے وضو میں کیا تھا۔ تو میں نے اس وجہ سے بتایا نا کہ آگے حدیث میں آئیں گے، میں نے یہ بھی کہا تھا کہ حدیث میں یہ الفاظ آئیں گے۔ جی سر یہ فیل، بتائیے آپ، امجد بتائیے آپ۔ امجد، جی شیخ صاحب، یہ وضو کا پانی ہے۔ وضو کا پانی ہے، کیونکہ واؤ کے فتح کے ساتھ ہے، واؤ کی زبر کے ساتھ ہے، تو یہاں مراد کہ میں نے ان کے لیے وضو کا پانی انڈیلا، میں نے ان کے لیے وضو کا پانی انڈیلا یعنی بہایا تاکہ وہ وضو کر لیں۔ جب وہ پانی انڈیل رہی تھی برتن کے اندر سے تو ایک بلی آئی، فجاءت ہرۃ، تو بلی آئی، فشربت منہ، تو اس نے اس سے پانی پیا، پانی پینے لگی یا پانی پیا، فاصغى لها الاناء، تو حضرت ابو قتادہ انصاری نے، صحابی نے، برتن کو اور زیادہ نیچے جھکا دیا تاکہ وہ اچھی طرح پی لے، حتی شربت، حتیٰ کہ بلی نے اچھی طرح پانی پی لیا۔ قالت کبشۃ، تو حضرت کبشہ فرماتی ہیں، فرآنی انظر الیہ، تو ابو قتادہ نے میری طرف دیکھا، میں بڑی حیرانگی سے ان کو دیکھ رہی ہوں۔ فقالا، تو انہوں نے کہا، اتعجبین یا ابنۃ اخی، اے میرے بھائی کی بیٹی، کیا تم میرے اس فعل پہ تعجب کر رہی ہو؟ یعنی میں نے بلی کو پانی جھکا کر برتن پہ لا دیا ہے اور اسی سے میں وضو کر رہا ہوں۔ فقلت، تو میں نے کہا، نعم، ہاں، مجھے تعجب ہوا ہے کہ تم نے ایسے کیوں کیا ہے، حالانکہ وہ وضو کے لیے پانی۔ قال، تو انہوں نے فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہا لیست بنجس، بے شک یہ نجس نہیں ہے، انہا من الطوافین علیکم والطوافات، یہ تمہارے اوپر آنے جانے والوں یا آنے جانے والیوں میں سے، آنے جانے والوں یا آنے جانے والے، یعنی جیسے تمہارے خادم گھر کے ہوتے ہیں، تمہارے گھر کے غلام اور خادم جو آتے جاتے رہتے ہیں، ان سے تمہارا چھٹکارا ممکن نہیں، ایسے یہ بھی تمہارے گھر کے اندر آنے جانے والی یا آنے جانے والیوں میں سے ہے، یعنی مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو نر ہے یا مادہ ہے، تو یہ چکر لگاتی رہتی چیزیں، ان سے تم چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ ہو سکتا ہے تمہاری عدم موجودگی میں برتن کو منہ لگا جائے، تمہیں تو نہیں پتا اس چیز کا، تو اگر اس کو نجس قرار دے دیا جائے
تو ہم کتنے برتن دھوتے رہیں گے؟ تو مطلب یہ مسئلہ ہے، اس مجبوری کی وجہ سے شریعت کے حکم کے اندر وسعت پیدا ہوگی۔ حالانکہ بذات خود بلی جو ہے وہ حرام جانور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت بالغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جو ہے وہ اپنے نبی کے ذریعے اس کے جھوٹ کو پاک قرار دے دیا ہے، چونکہ اس سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فعل بھی اس بارے میں موجود ہے۔ یہ تو صحابی نے نبی علیہ السلام کی قولی حدیث نقل کی ہے اور اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ اب دوسری حدیث جس میں اللہ کے نبی کا عمل، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، وعن ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قالا فرمایا، انہا لیست بنجس، بے شک یہ نجس نہیں ہے، انما ہی من الطوافین علیکم، یہ تمہارے اوپر آنے جانے والوں میں سے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بفضلها، میں نے دیکھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ بلی کے بچے پانی سے وضو فرما رہے تھے۔ یتوضأ کا معنی وضو کر رہے تھے، بفضلها بلی کے بچے پانی سے، فضل کہتے ہیں اضافی چیز کو، ایکسٹرا چیز کو۔ تو یہاں مراد جو ہے آپ دیکھیں، ہم کہتے ہیں نا جنت میں اگر اللہ کسی کو داخل کر دیتا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے، یعنی ایک ایکسٹرا ہے، وگرنہ ہم جو عمل کر رہے ہیں نا یہ ہمارے عمل جنت کی قیمت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ کا فضل و کرم ہے، مطلب ہمارا کوئی اللہ پر احسان نہیں کہ اللہ ہمیں دے رہا ہے اس کے بدلے میں۔ اللہ نے تو پہلے ہی ہمارے اوپر بڑے احسانات کیے کہ ہمیں انسان بنایا، ہمیں اللہ نے باڈی دی صحیح سلامت، ہمارے اعضاء صحیح دیے، ہزاروں نعمتیں ہم جانتے ہیں نہیں جانتے، کچھ ظاہری نعمتیں ہیں کچھ باطنی ہیں، ہمیں ان کا علم ہی نہیں ہے، لیکن اللہ ہماری کتنی چیزوں سے حفاظت کر رہا ہے، کتنے موذی جانوروں سے، کتنے دشمنوں سے، کتنی بیماریوں سے، کتنے حادثات سے اللہ ہمیں بچاتا ہے، یہ ہمیں نہیں پتہ یہ سب چیزوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ کا انسان کو جنت دے دینا یہ اللہ کا فضل ہے، نہ کہ حق ہے انسان کا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو اس وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں یہ فضل، یعنی ایکسٹرا چیز ہے۔ تو اسی طرح یہاں مراد بلی کے جھوٹ سے مراد یعنی اضافی بچا ہوا پانی جس کو اس نے استعمال کیا۔ تو عربی زبان میں فضل جو ہے وہ اضافی چیز کو کہتے ہیں۔ یہ پہلا قول ہے۔ دوسرا قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ بلی کا جھوٹ استعمال کرنا مکروہ ہے، بلی کا جھوٹ استعمال کرنا مکروہ۔ دلیل کیا ہے جی؟ دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان السنور سبع، کہ بلی درندوں میں سے ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایمانداری سے بتائیے، آپ انصاف سے بتائیے کہ یہاں کہیں اس حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بلی نجس ہے؟ نہیں، بلی درندوں میں سے ہے، یہ تو حدیث میں چلے آ گیا، لیکن یہ کہیں ہے کہ یہ درندے کا جھوٹ نجس ہے اس درندے کا؟ لیکن امام صاحب کا استدلال ہے، امام صاحب کا استدلال ہے، اور حدیث بھی ضعیف ہے، اور حدیث بھی ضعیف ہے۔ ہم کہتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ حدیث ضعیف ہے، اور اگر حدیث صحیح ثابت ہو بھی جاتی ہے تو یہاں صرف اللہ کے نبی نے یہ بتایا ہے کہ بلی درندوں میں سے ایک درندہ ہے، لیکن دوسری طرف آپ نے صحیح بخاری مسلم کی صحیح حدیث کے اندر آپ نے خود جو ہے وہ مستثنا کر دیا ہے۔ مثلا صحیح حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جھوٹ کو پاک قرار دے دیا ہے، لہذا درندہ ہونا اور اس کے جھوٹ کا پاک ہونا یہ کوئی مطلب کہ بڑی بات نہیں ہے۔ حدیث کے اندر شریعت کے اندر جس چیز کو اللہ تعالیٰ چاہے مستثنا کر دے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ اس میں باقیوں کے ساتھ ملا دے۔ تو بہرحال انہوں نے بھی حرام نہیں کہا، انہوں نے بھی مکروہ کہا ہے، تو میرے خیال میں فتویٰ اتنا سخت بھی نہیں ہونا چاہیے پھر ان کے ہاں بھی۔ تو راجح قول یہی ہے کہ بلی کا جھوٹ پاک ہے۔ باقی جس حدیث سے امام صاحب نے استدلال کیا ہے بطور دلیل پیش کیا ہے، ایک تو وہ ضعیف ہے، اور دوسرا اس میں کہیں بھی ذکر نہیں کہ بلی درندہ ہے تو اس کا جھوٹ جو ہے وہ نجس ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا مسئلہ ہے۔ تیسرا مسئلہ ہے برف سے پگھلا ہوا پانی۔ برف ہمارے یہاں اکثر استعمال ہوتی ہے، آپ نے برف رکھی برتن کے اندر، وہ بڑی بڑی جو ہے وہ میلٹ ہوگی، اب وہ پانی بن گئی، کیا اسے وضو کر سکتے ہیں؟ جی وضو کیا جا سکتا ہے، چونکہ وہ اپنی اصلی حالت پہ پانی موجود ہے، جامد ہوا اس کے بعد وہ میلٹ ہو گیا، تو میلٹ ہونے کے بعد اس کو لیکوڈ جب بن جاتا ہے تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ دعا کرتے تھے آپ، اللہم طہرنی بالثلج والبرد والماء البارد، کہ اللہ مجھے پاک کر دے برف سے، اولوں سے، اور اولوں کے پانی سے۔ اور آپ جانتے کہ جب اولے گرتے ہیں تو وہ جمے ہوتے ہیں، جس کو سالہ باری ہمارے یہاں کہتے ہیں، وہ جو برف کے کینکرے، بارش کے اندر کینکرات جو ہے وہ بنے ہوئے،
وہ گرتے ہیں آسمانوں سے، اس کو اولے کہتے ہیں، تو وہ آپ کو پتا جمع ہوتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی یہ دعا کیوں کرتے تھے کہ اللہ مجھے اچھے طریقے سے پاک کر دے. یہ اصل مقصود ہے، یہ مقصود تھا دعا سے کہ اللہ مجھے تمام قسم کے گناہوں سے اچھی طرح پاک کر دے. یہ اصل مقصود ہوتا تھا. تو یہاں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولے پاک ہیں، جمی ہوئی برف جو ہے وہ پاک ہے. اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے. تو لہٰذا اس مسئلے کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. چوتھا مسئلہ ہمارے پاس ہے کہ اگر پانی میں ایسے کیڑے مکوڑے حشرات گر جائیں جن میں بہنے والا خون نہ ہو تو وہ پانی پاک ہے. اس پر فقہا کا اجماع ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ جو کیڑا مکوڑا، جو حشرات، ان کے اندر بہنے والا خون نہیں. بہنے والا اور نہ بہنے والا، اس کا اعتبار کیسے ہوگا؟ اس کا اعتبار یہ ہوگا کہ آپ نے اس کو مارا، مارنے کے بعد اس کے اندر سے اتنا خون نہیں نکلا کہ وہ بہہ جائے، اس کے اندر سے اتنا خون نہیں نکلا کہ وہ بہہ جائے. مثلا مچھر ہے، مکھی ہے، اس طرح یہ جو گھروں کے اندر یہ مطلب معمولی کاکروچ وغیرہ اور یہ چیزیں جو چھوٹی موٹی گھروں کے اندر جن سے بغیر ہمارا چھٹکارا نہیں، یہ گرمیوں کے اندر یہ جو آتے ہیں، یہ جو لائٹ کے اوپر کیڑے مکوڑے سے، جس کو پروانے بھی کہتے ہیں. اب یہ چیزیں پانی کے اندر گر جاتی ہیں، ہمارے بڑے بڑے جو ٹینک ہوتے ہیں پانی کے، ان کے اندر بھی چیزیں یہ گر جاتی ہیں. اب اگر ہم ان کے گرنے کو، پانی کو نجس کر دیں گے تو پھر ہمارے پانی بچیں گے کہاں سے؟ بہت سارے مشروبات کے اندر بھی بسا اوقات یہ چیزیں گر جاتی ہیں. تو بہرحال علماء نے یہ قاعدہ بنایا ہے قیاس کرتے ہوئے مکھی والی حدیث پر، قیاس کرتے ہوئے مکھی والی حدیث پر. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا وقع الذباب فی اناء احدکم فلیغمزه ثم لینزعه، کہ جب تم میں سے کسی کے مشروب میں مکھی گر جائے تو اس مکھی کو پانی کے اندر اور ڈبو دے اور پھر اس کو پھینک دے اور پھر اس کو پی لے. مطلب اس کو پی سکتا ہے تو پی لے. دل ماننے کی بات ہے. ہمارے ہاں یہ دودھ، جو دودھی وغیرہ دودھ لے کے آتے ہیں، اس میں کتنی مکھیاں گری ہوتی ہیں ہمیں نہیں پتا، لیکن اگر سامنے انسان دیکھ لے تو نہیں پیتا. لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے کئی دفعہ دیکھا ہے یہ جو لے کے آتے ہیں دودھ، کتنی مکھیاں اندر گھوم رہی ہوتی ہیں اور وہ نکال کے پھینک کے بھیج دیتے ہیں لوگوں کو. بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے شرعی اعتبار سے، دل ماننے کی بات ہے. کوئی اگر نہیں پینا چاہتا تو الگ بات ہے، لیکن شریعت نے اس کو حرام قرار نہیں دیا، اسے نجس قرار نہیں دیا. لہٰذا مکھی بھی اتنا ہی کیڑا ہے، مطلب ایک کیڑوں میں سے، کیڑا حشرات میں سے. اب اس طرح کے جتنے چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں، جب اس پانی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پینے کی اجازت دی ہے تو پھر اس طرح اگر کسی وضو کے پانی کے اندر اس طرح کے حشرات وغیرہ، کیڑے مکوڑے اگر گر جاتے ہیں تو وہ اس کو نجس نہیں کریں گے، بلکہ وہ پاک ہے. باقی الگ بات ہے کہ آپ اس سے وضو کرنا چاہتے یا نہیں چاہتے، آپ اور کوئی پانی ہے تو آپ وہاں سے کر لیں. چلیے جی، اس کے بعد ہمارے پاس اگلی فصل ہے نجاستوں کے احکام کے بارے میں. نجاست کیا ہے، نجاست کی اقسام کیا ہے، اور نجاست کے احکام کیا ہے. سب سے پہلے تو ہم نجاست کی تعریف پڑھتے ہیں. نجاست جو ہے یہ باب ناجسا، ینجسو اور تنجسا یا تنجسو دونوں سے یہ مصدر ہے. یعنی ناجسا ینجسو نجاستن اور تنجسا یا تنجسو نجاستن دونوں سے ہی آتا ہے. اور مصدر کے اندر آپ جانتے ہیں کہ مصدر کے اندر معنی کیا جاتا ہے مطلب ناپاک ہونا، نجس ہونا، لکھنا، کرنا، پڑھنا وغیرہ. نون الف نہ آتا ہے آخر میں. اور یہ باب انجسا ینجسو، نجسا ینجسو بھی آتا ہے، لیکن اس سے مراد کسی دوسرے کو نجس کرنا، کسی دوسرے کو نجس کرنا. انجسا ینجسو یہ باب اکرم یکرمو کے وزن پر ہے، اور نجسا ینجسو یہ باب صرف یصرف کے وزن پر ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کسی دوسری چیز کو نجس کرنا. اور نجسا ینجسو یہ خود کسی چیز کا نجس ہونا، یہ فرق ہے. تو پہلا باب لازم ہے اور یہ متعدی ہے. لازم کا معنی کہ وہ یعنی ذات خود اپنے پر ہی اکتفا کرتا ہے، اور جو باب متعدی ہوتا ہے وہ دوسرے کو بھی ساتھ جو ہے وہ مفعول بناتا ہے، یعنی اس کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے. بہرحال یہ گرامر کا مسئلہ ہے، وہاں انشاءاللہ پڑھیں گے. اصطلاح میں نجاست سے کیا مراد ہے؟ نجاست سے مراد ہر وہ چیز جسے انسانی فطرت سلیمہ گند اور کبھی سمجھتی ہو، گندا اور کبھی سمجھتی ہو، اور شارع نے اس سے بچنے کا حکم بھی دیا ہو. تو قاعدے بیک وقت پائے جانا ضروری ہے. ایک انسان کی جو فطرت سلیمہ ہے، انسان کی نیچر، اس کو گندا سمجھتی ہو، اور دوسرا شریعت نے بھی اس سے بچنے کا حکم دیا. تو یہاں میں نے فطرت سلیمہ کا لفظ کیوں لکھا ہے؟ فقہاء اکثر یہ استعمال کرتے ہیں. فطرت سلیمہ اس وجہ سے لکھا ہے کہ جن کی فطرت سلیم نہیں رہی وہ گندے ہو چکے ہیں، حیوانات سے بھی گر چکے ہیں.
جن کے ہاں کوئی پاکی پلیٹی کا کوئی معیار ہی نہیں رہا، ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ جن کے ہاں ابھی تک فطرت ان کی نیچر پر باقی ہے. کیونکہ انسان کی جو نیچر ہوتی ہے یہ بدل جاتی ہے بسا اوقات. شیطان بدل دیتا ہے، ماحول بدل دیتا ہے، والدین بسا اوقات بدل دیتے ہیں، دوست احباب مجلسیں بدل دیتی ہیں. یہ جو باہر سے انسان اثرات لیتا ہے یہ انسان کی فطرت کو بدل دیتے ہیں. تو ہم یہاں فطرت سلیمہ کی بات کر رہے ہیں کہ سلیم الفطرت انسان جس چیز کو گندا اور کبھی سمجھتا ہے اور شریعت نے اسے بچنے کا حکم بھی دیا ہے وہ نجاست ہے. جیسے پیشاب ہے، گدے کی لید ہے، مطلب احادیث کے اندر بھی کئی ایک کا ذکر ہے، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. نجاست دو طرح کی ہے، ایک نجاست عینی ہے، ایک نجاست حکمی ہے. یہاں مسئلہ تھوڑا اہم ہے، توجہ کے ساتھ میرے ساتھ رہیے گا. آئینی اور حکمی کو سمجھنے کے لیے، آئینی اور حکمی کو سمجھنے کے لیے یہاں توجہ کے ساتھ میرے ساتھ رہیے گا. آئینی سے مراد جو بذاتی ہی نجس ہو، ایسی نجاست جو بذاتی ہی نجس ہو، اسے کسی صورت میں بھی پاک نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پر کتا ہے، کتا ہے نا، کتا اب نجس ہے اور اس کی نجاست جو ہے وہ نجاست ذاتی ہے. اب اگر کتے کو آپ لیکس صابن لے لیں، اچھا مہنگا کیمیکل لے لیں اور آپ اس کو صبح سے لے کر شام تک نہلاتے رہیں، جیسے کہ کیا جاتا آج، بڑی تکریم کتے کی ہوتی ہے آج کل، اتنی کسی دور کے اندر نہیں ہوئی جتنی اس وقت مسلمان بھی کر رہے ہیں اور کفار بھی کر رہے ہیں. کتا تو بڑا میں کہتا ہوں خوش نصیب ہے اس دور کے اندر. اگر میں یہ بات کروں اس صدی کے اندر جتنا کتا خوش نصیب ہے اتنا کسی دور میں نہیں رہا. جتنی ویلیو کتے کو اس دور میں ملی ہے اتنی کسی دور کے اندر نہیں ملی. حقوق کی بات کرنے والے ہیں تو انسانوں کے حقوق ضائع ہو رہے ہیں اور کتوں کے حقوق ڈبل ہو رہے ہیں. لہذا یہ ایسے دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ کتا خود نہائے یا نہ نہائے، کتے کو روزانہ نہلانا ہے، اور وہ بھی جناب مہنگے ترین کیمیکلز کے ساتھ، بیڈ پہ سلانا ہے اور ساتھ بٹھا کے کھلانا ہے، سب کچھ کرنا ہے. وہ تمیز ہی ختم ہوگی انسان اور کتے کی. حقوق انسان کی بات کرتے ہیں، وہی جو ہے وہ انسان حقوق، انسانی حقوق کو پامال کرتے ہیں اور وہی کتوں کو حقوق دینے کی بات کرتے ہیں. ان کے ہاں انسان کی اہمیت ختم ہے اور کتے کی اہمیت زیادہ ہے. تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر ایک شخص صبح سے لے کر شام تک کتے کو نہلاتا رہے لیکس سے، رکسونا سے اور مختلف قسم کے کیمیکل استعمال کرتا رہے، شیمپو استعمال کرتا رہے، اللہ کی قسم شام تک یہ کتا کبھی پاک نہیں ہو سکتا. کتا کتا ہے اور بندہ بندہ ہے، کتا کتا ہے اور بندہ بندہ ہے. کبھی یہ جو تمیز مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے کتے اور بندے میں، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اور ہم مسلمانوں کو اپنے ذہنوں کے اندر سے یہ نہیں نکالنی چاہیے. کتے کی نجاست ذاتی ہے. مجھے بتائیے کہ جس برتن کو اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ 7 دفعہ دھونے کا حکم دے رہے ہیں، حالانکہ حیض کے خون کی بات اگر ہم کریں، عورتوں کے جو مینسز کا خون ہے اور دیگر چیزوں کو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعداد نہیں بتائی کہ تم نے کتنی دفعہ اس کو دھونا ہے. حتیٰ کہ اگر ایک دفعہ بھی پانی ڈال کے دھونے سے وہ چیز پاک ہو جاتی ہے تو وہ پاک ہو جاتی ہے، اس میں تعداد شرط نہیں. لیکن کتا واحد وہ حیوان ہے کہ جس کے منہ لگے برتن کو 7 دفعہ دھونے کا حکم ہے. آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں، اس کتے کی نجاست کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی آپ حالات دیکھ رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اسی طرح گدے کی لید ہے، گدے کی لید بھی نجاست میں سے ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً تھے یا ایک اور صحابی تھے، آپ نے ان کو کہا کہ ڈیلے لے کر آؤ، آپ قضائے حاجت فرما رہے تھے، آپ نے کہا 3 ڈیلے لے کر آؤ. تو وہ صحابی جو ہیں وہ 2 ڈیلے لے آئے اور ایک گدے کی لید اٹھا لائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 ڈیلے لے لیے پتھر، اور آپ نے وہ جو گدے کی لید تھی اس کو پھینک دیا اور آپ نے کہا انہا رجسن، بے شک یہ نجس ہے، بے شک یہ نجس ہے. نجس خون کون سا ہوتا ہے؟ یہ ساری انشاءاللہ تفصیلات اس کی آگے آئیں گی. پیشاب ہے، مطلب یہ ساری چیزیں ان کی نجاست عینی ہے، یعنی یہ بذاتی ہی نجس ہے. اچھا، ایک ہوتی نجاست حکمی، یعنی وہ چیز نجس تو نہیں لیکن اس پر حکم جو ہے وہ نجس ہونے کا لاگو ہو گیا. مثلا حدث اکبر ہے، حدث اصغر ہے. اب جب مومن پر حدث لاحق ہوتا ہے جس کی ہم
یعنی جس کی ہم پہلے بات کر چکے ہیں حدث اور خبث کے بارے میں۔ اب یہ حدث جب لاحق ہو جاتا ہے تو مومن حکمن نجس ہوتا ہے، حکمن، یہ بات ذہن میں رہے، حقیقی نجاستیں عینی نہیں ہوتی۔ عینی اور حکمی میں فرق کیا ہے کہ عینی جو ہے وہ محسوس کی جانے والی ہے، اور تو نجاست حکمی جو ہے یہ حکمن، اس کا حکم ہے نجاست کا، حقیقت میں ذاتی نہیں، یہ محسوس کی جانے والی نہیں۔ اب انسان مثلا ایک بندے کا وضو ٹوٹ گیا ہے، اب اس کے اندر وہ یعنی اس اعتبار سے نجاست ہے کہ وہ اس وضو ٹوٹنے کے بعد عبادت نہیں کر سکتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس مومن کو ٹچ کریں گے تو ٹچ کرنے سے آپ کا ہاتھ نجس ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے حکمی میں اور عینی میں۔ یہی مسئلہ ہے کہ کیا مشرکین جو ہیں کفار، کیا ان کی نجاست حکمی ہے یا ان کی نجاست جو ہے وہ عینی یعنی ذاتی ہے؟ اسی اور غیر اسی کی یہاں بات ہے۔ اسی کا معنی محسوس ہونے والی اور غیر اسی کا معنی یعنی حکمن نجس ہے لیکن حقیقت میں محسوس ہونے والی نہیں ہے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ چلیے جی اب ہم چلتے ہیں نجاست کی، پھر آگے دو قسمیں، ایک نجاست مغلظہ ہوتی ہے، ایک نجاست مخففہ ہوتی ہے۔ مغلظہ کا معنی یہ ہے کہ وہ سخت ہے، دھوئے بغیر وہ چیز پاک نہیں ہوتی، اور مخففہ کا معنی یہ کہ چھینٹے مار دینے سے یا کھرچ دینے سے یا ہاتھ گیلا کر کے مار دینے سے بھی وہ پاک ہو جاتی۔ مثلا اس حوالے سے ہمارے پاس پہلا مسئلہ ہے دودھ پیتے بچے اور بچی کے پیشاب کا حکم۔ دودھ پیتے بچے اور بچی کے پیشاب کا حکم، تو اگر وہ کہیں لگ جائے بچی کا پیشاب یا بچہ پیشاب کر دے کپڑوں پر تو اس کو کیسے پاک کیا جائے گا؟ اس میں پہلا قول یہ ہے کہ بچی کے پیشاب کو دھویا جائے گا اور بچے کے پیشاب پر چھینٹے مارے جائیں گے۔ اس میں شرط ایک ذہن میں رہے کہ دودھ پینے والا بچہ دودھ کی عمر میں اور اس کے ساتھ کوئی دوسری خوراک نہ کھاتا، اور اس کے ساتھ کوئی دوسری خوراک نہ کھاتا۔ اگر بچے نے ساتھ دوسری خوراک لینا شروع کر دی تو اس صورت کے اندر اس کا حکم عام نارمل پیشاب والا ہوگا، جیسے بچی یا دیگر لوگوں کا پیشاب ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اچھا، اس میں پہلا قول یہ کہ بچی کے پیشاب کو دھویا جائے گا اور بچے کے پیشاب پر چھینٹے مارے جائیں گے، ہاتھ میں چلو پانی لے کر آپ ایسے چھینٹے مار دیں کافی ہے، اس سے وہ پاک ہو جائے گا۔ یہ قول شافعیہ اور حنابلہ کا ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ حضرت ام قیس بنت محصن رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت عکاشہ بن محصن کی بہن ہے، ان سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں انہا اتت بابن اللہ صغیر، اپنا ایک چھوٹا بچہ لے کر آئیں، اپنا ایک چھوٹا بیٹا لے کر آئیں، اور بیٹا کتنی عمر کا تھا؟ لم یاکل الطعام، ابھی کھانا بھی نہیں کھاتا، الی رسول اللہ، نبی علیہ السلام کے پاس لے کر آئیں، فاجلسہ رسول اللہ، اللہ کے نبی بچوں سے محبت کرتے تھے تو اللہ کے نبی نے اس بچے کو اپنی گود میں بٹھا لیا، فاجلسہ رسول اللہ، اللہ کے نبی نے بٹھا لیا اسے فی حجرہ، اپنی گود میں، فبال علی ثوبی، تو اس نے اللہ کے نبی کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا، فدعا بماء، اللہ کے نبی نے پانی منگوایا، فنضحہ، آپ نے اس پر چھینٹے مارے، ولم یغسلہ، لیکن آپ نے دھویا نہیں۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحیح ترین حدیث ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں چھینٹے مارے چونکہ بچہ ہے اور دوسرا دودھ پینے والا ہے، ابھی کھانا نہیں کھاتا، حدیث میں وضاحت موجود ہے، لہذا اس کا حکم اس حدیث کے اندر یہ ہوا۔ حضرت ابو سمح، یہ اللہ کے نبی کے خادم ہیں اور اللہ کے نبی کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کالا، انہوں نے کہا اتیا بحسن او حسین، حضرت حسن یا حضرت حسین دونوں میں سے کسی کو لایا گیا، ابھی بچے تھے، فبال علی صدری، انہوں نے سینے پر اللہ کے نبی نے بٹھایا، انہوں نے وہاں پیشاب کر دیا اللہ کے نبی کے سینے پر، فجئت اغسل، تو میں پانی لے کر آیا تاکہ اس حصے کو دھو دوں، فقال، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یغسل من بول الجاریتی ویرش من بول الغلام، کہ بچی کے پیشاب سے دھویا جائے گا اور بچے کے پیشاب سے چھینٹے مارے جائیں، یعنی اگر بچی کا پیشاب کہیں لگ گیا ہے تو اس کو دھویا جائے گا، اور اگر بچے کا پیشاب کہیں دودھ پینے والے بچے کا لگ گیا تو اس پر چھینٹے مارے جائیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ بچی اور بچے دونوں کے پیشاب کو دھویا جائے گا، کوئی فرق نہیں کیا جائے گا، یہ قول حنفیہ اور مالکیہ کا ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل وہ عمومی احادیث ہیں جن میں پیشاب سے بچنے کا حکم ہے، جن احادیث میں پیشاب سے بچنے کا حکم ہے۔ مثلا حدیث میں ہے استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ پیشاب سے بچو کیونکہ اکثر عذاب قبر جو ہے وہ پیشاب کے سبب ہوتا ہے، لیکن یہ حدیث مرسل ہے، باقی رہی وہ حدیث
اس کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ایک دو قبروں کے بعد سے گزرے تو ان کو عذاب ہو رہا تھا، تو آپ نے سواری نے بدکنا شروع کر دیا، تو آپ رک گئے، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہے یہ؟ اب میں ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اما احدہما فانہما یعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان دونوں کا عذاب ہو رہا لیکن کسی یہ گناہ بڑا نہیں سمجھتے، گناہ تو بڑا ہی تھا لیکن اس کو بڑا نہیں سمجھتے تھے۔ اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ایک چغل خور تھا اور دوسرا اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ تو وہاں اپنے پیشاب سے بچنے کا ہے، نہ کہ جانوروں کے پیشاب سے بچنے کا مسئلہ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ ایک خاص حکم ہے، وہ بڑے آدمی کے لیے ہے، اور یہ حدیث میں بچے کے پیشاب پہ چھینٹے مارنے کا مسئلہ یہاں حدیث نے خود مستثنا کر دیا ہے، تو لہٰذا حکم مختلف ہے، لہٰذا اس کو قیاس کرنا بڑے کے پیشاب کو چھوٹے پر یہ درست نہیں ہے، اور حدیث صحیح بھی نہیں ہے، حدیث صحیح بھی نہیں ہے، مرسل ہے، اور مرسل ضعیف کی اقسام میں سے، یعنی کوئی تابعی اللہ کے نبی سے بیان کرے، کوئی تابعی اللہ کے نبی سے بیان کرے تو یہ مرسل روایت ہوتی ہے، تو وہ مرسل روایت جو ہے اس کی کچھ شروط ہیں، ایسے جب صحیح حدیث کے مقابلے میں آ جائے تو اس کو نہیں لیا جائے گا، لہٰذا استدلال درست نہیں کیونکہ وہاں بڑوں کے لیے ہے، اور یہاں مسئلہ حدیث کا بچوں کے بارے میں۔ راجح قول یہ ہے کہ شافعیہ اور حنابلہ کا جو قول ہم نے پہلا پڑھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بچے کے پیشاب پر چھینٹے مارے جائیں گے اور بچی کے پیشاب کو دھویا جائے گا۔ اب فرق کیوں کیا گیا یہ ایک سوال ہے، اور بہت سارے اعتراض کرنے والے اعتراض بھی کرتے ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ بچی کے پیشاب کو دھونے میں علت یہ ہے، اس میں انہوں نے کئی چیزیں ذکر کی۔ نمبر ایک، بچی کا پیشاب چونکہ ایک ہی جگہ رہتا ہے اس لیے اسے دھونا مشکل نہیں، بخلاف بچے کے پیشاب کے جو کہ کپڑے کے اکثر حصوں پہ منتشر ہو جاتا ہے جسے دھونے میں دشواری اور مشقت ہوتی ہے۔ بچی کا پیشاب بچے کے پیشاب سے زیادہ بدبودار ہوتا ہے، اس لیے اسے دھونے کا حکم دیا گیا ہے، خالی چھینٹے مار لینا کافی نہیں، اس سے وہ سمیل ختم نہیں ہوتی۔ بچے کو عموماً زیادہ اٹھایا جاتا ہے اور اس کے ہر بار پیشاب کرنے پر اسے دھونے میں مشقت ہے۔ ہم نے پیچھے قاعدہ پڑھا ہے کہ جب شریعت کے کسی حکم میں جو ہے وہ مشقت ہو تو وہاں حکم کے اندر وسعت پیدا کر دی جاتی ہے، رخصت رکھ دی جاتی ہے۔ تو چونکہ بچہ اکثر لوگ اٹھاتے ہیں اور اس کو بار بار اٹھایا جاتا ہے تو پیشاب بار بار کرے گا، بار بار کتنی جگہ دھوئی جائے گی، اس وجہ شریعت نے آسانی رکھتے ہوئے، اور کئی خواتین نے یہ بتایا کہ بچی کے پیشاب کے اندر ایک لیس دار مادہ ہوتا ہے جو شلوار کے ساتھ جو ہے وہ چپک جاتا ہے، جبکہ بچے کے پیشاب کے اندر ہم نے یہ چیز نہیں دیکھی۔ یہ کئی عورتوں کی طرف سے مطلب باقاعدہ یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ تحقیق بھی ہے یا جو بھی کہہ سکتے ہیں آپ، تو اللہ تعالیٰ نے نیچرلی طور پہ، قدرتی طور پہ بچی کے پیشاب کے اندر، یعنی عورت کے پیشاب کے اندر، بچی کے پیشاب کے اندر جراثیم اور یہ چیزیں زیادہ رکھی ہیں، اور بچے کے پیشاب کے اندر اس کے بقدر کم ہے۔ تو اور بھی کئی حکمتیں ہیں، یہ تو صرف ایک علماء نے اپنی طرف سے ایک چیزیں ذکر کی ہیں، باقی اصل تو حکم ہے ہمیں اللہ اس کے رسول کا، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے ہم نے اس پر عبادت سمجھ کر عمل کرنا ہے، عبادت سمجھ کر ہم اس پہ عمل کرنا ہے، باقی ہمیں سمجھ آتی نہیں آتی، یہ ایک علماء نے کوشش کی ہے کہ اس کی یہ حکمت بیان کر سکیں کہ دونوں میں فرق کیوں کیا گیا ہے۔ میڈیکلی طور پہ بھی، میڈیکل بھی اس بات کی تائید کرتا، میڈیکل سائنس بھی اس کی تائید کرتی ہے کہ بچی اور بچے کے پیشاب کے اندر جو ہے وہ یہ مطلب فرق ہے، ان کے جو سمیل کے اعتبار سے بھی، اور اس کے اندر جو ایک لیس دار مادہ ہوتا ہے، اور بھی کئی چیزوں اس کے اندر فرق محسوس کیا گیا ہے، اس کے اندر تحقیق کے بعد فرق محسوس کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا میڈیکل سائنس مانے یا نہ مانے، جب ہمارے نبی کی بات صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے تو راجح قول کے مطابق دودھ پینے والا بچہ، چاہے وہ دودھ مطلب ماں کا دودھ ہو، چاہے وہ دودھ گائے بھینس کا ہو، چاہے وہ دودھ مصنوعی ہو، بشرطے کہ دودھ ہو، یہ بات ذہن میں ہے، دودھ ہو چاہے جس طرح کا بھی ہو، لیکن اگر اس کو یہ جو سیریلیک وغیرہ کھلانا شروع کر دیتے ہیں شروع میں 3 مہینے کے بعد، تو اس کے بعد پھر احکامات بدل جائیں گے، جب دیگر خوراک آ جاتی ہے تو پھر احکامات، لیکن بچی کا پیشاب ہر حال میں دھویا جائے گا، یہ بات ذہن میں رکھیں آپ، چاہے وہ دودھ پینے والی ہے چاہے نہیں پینے والی، صرف یہ فرق بچے کے پیشاب کے اندر ہے کہ اگر وہ صرف دودھ پیتا ہے تو پھر اس کو آپ دھو دیں اور چھینٹے مار دیں، اور اگر وہ دودھ کے ساتھ دوسری خوراک بھی کھاتا ہے تو پھر اس کو دھویا جائے گا جیسے بچی کے پیشاب کو دھویا جاتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔